أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حضرات، بزرگوں، دوستو، عزیزو، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم رمضان المبارک کی ان آخری مجلسوں میں ہیں. آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے. یہ آپ کے رمضان بھر کے اعمال کا خاتمہ ہے. خاتمہ باتوں میں، شور شغابے میں، غفلت میں ہوتا ہے یا اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے میں ہوتا ہے؟ اس کا اظہار آپ کو کرنا ہے. آپ تک جتنے بھی آپ نے اور میں نے اعمال کیے ہیں، ان اعمال کا اصل میں شمار نہیں ہوگا. شمار ہوگا کہ آپ نے رمضان کو کیسے ودا کیا، کیسے رمضان آپ سے رخصت ہوا، کیسے گڑ گڑا کر آپ نے بارگاہ الہی میں دعائیں کی. اسی بات کو لے کر آج کی اس مجلس میں کچھ باتیں میرے آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کے اور میرے پاس ماشاء اللہ رمضان میں بہت سارے اچھے اچھے کام ہیں. ہماری اس مجلس میں بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے دل بھر کر، یعنی پورے اخلاص کے ساتھ جود و سخاوتیں کی ہیں، عبادتیں کی ہیں، قرآن مجید کی تلاوتیں کی ہیں. تو معلوم یہ ہے کہ ہماری جھولی اچھے اچھے کاموں سے بھری ہوئی ہے. ہم میں سے کون ایسا شخص نہیں ہے جو یہاں بیٹھا ہو جس نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو؟ قرآن مجید پتہ نہیں کتنی مرتبہ ختم کر لیے ہیں. ہم نے تو حافظ صاحب کے پیچھے ایک مرتبہ قرآن ختم کیا اور پھر 10 پارے اور قیام اللیل میں ختم کر لیے. ماشاءاللہ بہت بڑی سعادت ہے. اس کے علاوہ آپ نے بہت سارا قرآن مجید پڑھا ہوگا، جود و سخا کیا ہوگا، زکوٰۃ ادا کی ہے، صدقہ فطر دیا ہے اور صلہ رحمی کی ہے. پتہ نہیں کتنے اعمال آپ کے پاس ہیں. لیکن اعمال کو جمع کرنا جتنا ضروری ہے، اعمال کی حفاظت بھی اتنی ضروری ہے. آپ کے جھولی میں میرے پاس اللہ کرے بہت سارے اعمال ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ نیک عمل ہے. انشاءاللہ وہ نیک عمل ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے: ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن ان اعمال کی حفاظت کیسے ہو؟ جیسے آپ اپنے مال کو چور سے، اچکوں سے، گنڈوں سے بچاتے ہیں، اسے تجوری میں رکھتے ہیں، نیک اعمال کی حفاظت بھی ضروری ہے. تو آج کے اس درس میں مختصر سے وقت میں مجھے کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. خوف السلف الصالح رحمہم اللہ من ان تحبط اعمالهم وهم لا يشعرون. پہلے جو لوگ تھے وہ نیک عمل کرتے تھے اور ڈرتے بھی تھے.
ڈرتے بھی تھے، اس لیے ڈرتے تھے کہ ہم نے جو عمل کیا وہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، وہ عمل باقی ہے کہ اکارت ہو گیا، وہ عمل باقی ہے کہ ضائع ہو گیا۔ بہت سارے اعمال ہیں آپ کے ساتھ، آپ میں سے بہت سارے ہیں جنہوں نے اعتکاف میں بیٹھا ہے، اعتکاف میں رہے ہیں، گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ سے مناجات کی ہیں، تو ان اعمال کی حفاظت آپ کیسے کریں گے؟ ان اعمال کا اثر آپ کی زندگی پر کیا ہوگا؟ ان اعمال کی اثرات آپ کی زندگی پر کیا مرتب ہوں گے؟ تو ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِن مَبْدَئٍ وَغَایَةٍ۔ آپ غور سے سنیں، ابن قیم رحمہ اللہ جن کی ایک ایک بات دل میں اتارنے کے قابل، وہ کہتے ہیں کہ ہر عمل کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور انتہا ہوتی ہے۔ یہ ایک عمل آپ نے شروع کیا ہے، یہ سارے اعمال ہیں جو آپ نے شروع کیے ہیں، اور اس کی غایت ہے، انتہا بھی ہے، آخری منزل بھی ہے۔ فَلَا يَكُونُ الْعَمَلُ طَاعَةً، کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت شمار نہیں ہوگا، کسی بھی عمل سے آپ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل نہیں کر سکیں گے، حَتَّى يَكُونَ مَصْدَرَهُ عَنِ الْإِيمَانِ، مگر کہ وہ عمل ایمان کی حالت میں نکلے۔ اگر صاحب ایمان نیکی کرتا ہے تو وہ عمل اسے اللہ کے قریب پہنچاتا ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ اگر آپ خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں، تو وہ عمل آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت شمار ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کی قربت آپ چاہتے ہیں، اللہ کا مقرب بندہ بننا چاہتے ہیں، تو جب تک بھرپور ایمان کے ساتھ وہ عمل نہیں نکلے گا، آپ اللہ کی قربت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اللہ نہ کرے ایمان میں اگر گڑبڑ ہے، ایمان میں کوئی کسی طرح کا شک و شبہ ہے، کسی طرح کا تردد ہے، شکوک و شبہات کا شکار ہیں، ایمان پختہ نہیں ہے، تو پھر وہ عمل اللہ کے بارگاہ سے مردود ہے۔ کہتے ہیں فَيَكُونُ الْبَاعِثُ عَلَيْهِ هُوَ الْإِيمَانُ الْمَحْض، خالص ایمان ہے جو آدمی کو اللہ کا مقرب بندہ بناتا ہے، للعادہ ولا الہوى ولا طلب المحمدہ۔ اگر کوئی شخص عادت کے مطابق نماز پڑھ لیتا ہے، جیسے بہت ساری عبادتیں لوگوں کی عادت بن جاتی ہیں، پیچھے کوئی اخلاص نہیں، نیت نہیں، عادت، سال ایسا ہوتا ہے، اس سال بھی ایسے ہوگا، بلا کہ عادت سے اگر کوئی چیز ہوتی ہے، ولا الہوى، نہ نفسانی خواہشات سے، ولا طلب المحمدہ، یا لوگوں سے تعریف بٹورنا ہے، ہم بڑے صاحب ہیں، کہا کہ ایسے تمام چیزوں سے اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے قریب نہیں کر سکتی، آپ کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتی، وہ اطاعت میں داخل نہیں ہوگا۔ بل لا بد ان یکون مبدأہ الایمان، تو ضروری ہے کہ آپ اور میں جو کچھ بھی کریں ایمان کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان، کامل بھروسہ، اے اللہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں تیری وجہ سے کر رہا ہوں، تیرے لیے کر رہا ہوں۔ وغایتہ، ایک تو چیز ہے ایمان، اچھی طرح سمجھ دیں، جو بھی عمل آپ کریں گے، چاہے وہ نماز پڑھیں، تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، قیام اللیل پڑھیں، اعتکاف کریں، اس کی جو ابتدا ہے وہ ایمان ہے، ایمان کی حالت میں ہوگی، کامل ایمان، اللہ تعالیٰ کا ایمان، یعنی کہ سارے بیٹھ رہے ہم بھی بیٹھ گئے، سارے پڑھ رہے ہم بھی پڑھ گئے، عادت سے نہیں، نہ تو طلب المحمدہ، تعریف حاصل کرنے کے لیے، یا ایسے ہی بغیر کسی مقصد کے۔ ایک تو ایمان ہونا چاہیے، اور اس کی جو غایت ہے، منزل ہے، جس کے بارے میں ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وغایتہ ثواب اللہ تبارک و تعالی، اللہ اکبر، کہا کہ اس کی جو ابتدا ہے وہ تو ایمان ہے، ایمان سے وہ چیزیں شروع ہوتی ہیں، اور اس کی آخری منزل ثواب ہے، اللہ کی رضا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی کام آپ اور ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، وابتغاء مرضاتہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، وہو الاحتساب، اس کو کہتے ہیں احتساب، جیسے
مختلف حدیثوں میں فرمایا گیا من قام رمضان ایمانا و احتسابا. دیکھا آپ نے حدیث کو، آپ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ عربی پڑھنے والے بہت سارے عربی دان ہیں، سمجھتے ہیں. آپ حدیث کا مطلب سمجھے من قام رمضان، جو شخص رمضان میں قیام اللیل کرے 2 شرطوں کے ساتھ. ایمانن، وہ قیام اللیل شروع کہاں سے ہوگا میرے بھائی؟ ایمان سے. ختم کہاں ہوگا؟ احتساباً، ثواب حاصل کرنے کے لیے. تو ہمارا عمل شروع ہوگا ایمان سے، ختم ہوگا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے ثواب بٹورنے کے لیے. کوئی تعریف نہیں، لوگوں سے کوئی واہ واہ نہیں، اور کسی سے کوئی کریڈٹ لینا نہیں، کسی سے کوئی تعریف کی باتیں سننے کا نہیں. بس شروع ہوگا ایمان سے، ختم ہوگا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اور اسی کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں، نہ لوگوں کی آہ کی پرواہ کیجئے، نہ لوگوں کے واہ کی پرواہ کیجئے. اسی آہ اور واہ میں ہم ہو گئے تباہ. تو کسی سے نہ کوئی آہ لینی ہے، نہ کسی سے کوئی واہ لینی ہے. اس کو ہمیشہ مد نظر رکھیں. بس ایمان ہے اور احتساب ہے. اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس چیز کو پیش کیا. اور جیسے میں نے کہا وَقُلُوبُ الْعِبَادِ بَيْنَ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدمی کا دل اللہ کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ثبت قلبی، یا اللہ میرے دل کو ثابت قدم رکھ. اللہ کے دین پر دل کو ثابت قدم رکھنا چاہیے، جمانا چاہیے. ایسا نہیں کہ جو لوگ صرف رمضان ہی میں اللہ کی عبادت کریں تو حقیقت میں انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں ہے. اللہ کو پہچانا نہیں. رمضان کی عبادتوں سے اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، اللہ کا حق ادا نہیں ہوتا. اسی لیے کہا کہ اللہ نے مجھے وصیت کی تاکید کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں میرے سینے میں دل دھڑک رہا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. تو آدمی صرف رمضان سے بندہ ہوا ہے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتا. اسی لیے کہتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت ہم آپ کو بتائیں گے، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 57 سے 60 تک، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں سورۃ المؤمنون کی، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، مومن بندے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے ڈر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی محاسبے کے بارے، احتساب کے بارے میں کہ اللہ کیسے حساب لے گا، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں. یہ پہلی ان کی صفت ہے، یہ عادت ہے، خصلت ہے. پھر ایک عادت کہا والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور یہ مومن بندے اللہ کی آیتوں پر ایمان بھی لاتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور اللہ کے یہ نیک بندے ان کے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. والذین یؤتون ما آتوا، اور یہ بندے جو اللہ تعالیٰ اسے ان کو دیا ہے وہ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، یعنی یہ تمام کام وہ لوگ کرتے ہیں. کتنے کام بتلایا؟ اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں پر ایمان بھی لاتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتے، موحد ہیں. اس کے باوجود وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل ڈر رہے ہیں. اتنے سارے نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی ان کے دلوں میں کسی طرح کا ترفع، تکبر، بڑاپن نہیں ہے. وہ ڈر رہے ہیں. انہم الی ربہم راجعون، کس بات کو لے کر ڈر رہے ہیں؟ کہ وہ اللہ کے پاس جانے والے ہیں جہاں ان کا حساب و کتاب ہوگا. ارے پھر ڈر کس بات کا؟ تم نے صدقہ کیے، خیرات کیے، مشرک نہیں ہو، اللہ نے موحد بنایا ہے، اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہو، اور پھر متقی ہو، صالح ہو، پھر ڈر کس بات کا؟ اسی آیت کی تفسیر، یہ آیت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے سامنے پڑھا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے، وہ شوہر اور بیوی بھی کیسے تھے جن کی آپس میں قرآن مجید کی باتیں ہوتی تھی.
ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سوالات کرتی تھی، جو بھی سنتی تھی سوالات کرتی تھی. بہت سارے مراحل پر آپ نے دیکھا ہوگا ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے جب حشر کا ذکر کیا گیا کہ لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے، بدن پر کپڑا نہیں ہوگا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ان پر نازل ہوں، کہا کہ اللہ کے نبی بس لوگ تو شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے، کیسے چلیں گے؟ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگیں گے، جسم ننگے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ معاملہ اس سے بھی خطرناک ہوگا، وہاں کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا، وہاں تو بس نجات کی بات ہوگی. ہر شخص یہ کہے گا اللہم سلم اللہم سلم، اے اللہ سلامتی سے بیڑا پار ہو جائے. کسی کو فرصت نہیں ہوگی کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھے، کسی کو طرف نہیں ہوگی. تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سورۃ المؤمنون کی آیت 57 سے 60 تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھا، کہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآیہ. ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اس آیت کے بارے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ سے جو لوگ اتنا ڈریں گے تو کیا وہ شرابی ہوں گے؟ کیا وہ زیادتی کرنے والے ہوں گے جو اللہ سے اتنا ڈریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا، شرابی سے مجھے یاد آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں شرابی ہیں. ہم تو پہلے سمجھتے تھے کہ کافر شراب پیتا ہے، لیکن بتایا کہ نہیں، اب تو مسلمان بھی شراب پینے لگے ہیں، مسلمان بھی افیون گنجا چرس پینے لگے ہیں، العیاذ باللہ. یہ تصور ہی نہیں تھا کہ ایک مسلمان شراب پیتا ہو. اگر آپ اپنے معاشرے میں دوست و احباب میں کسی کے تعلق سے سنیں تو اسے متنبہ کریں، اسے ڈرائیں کہ یہ چیز گناہ کبیرہ ہے، شراب گناہ کبیرہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن نے اس کی حرمت کا اعلان کیا، یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو بتائیں جو فیشن کے طور پر استعمال کرتی ہیں، حالانکہ یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ رسول نے یہ سمجھا کہ اللہ سے اتنا ڈرنے والے یا تو شرابی ہوں گے یا تو وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زیادتی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا ابنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی تو کیا کہتی ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے شرابی نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے روزے رکھے. رمضان میں ہم نے روزے رکھے، اللہ کا ڈر، خوف کہ یہ روزے کی عبادتیں قبول ہو کہ نہیں ہوئی، یہ قیام اللیل قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اس طرح کا کوئی خوف میرے اور آپ کے دل میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں وَيُصَلُّونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نمازیں پڑھی. وَيَتَصَدَّقُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صدقہ کیا. کتنا پیسہ ہم نے صدقہ کیا، کوئی حساب نہیں ہے. دیتے گئے، لوگ مانگتے گئے، دعوت دیتے گئے اللہ کی راہ میں، صدقے دیے، ہدیے دیے، زکات دی، کیا کیا اللہ کی راہ میں دیا. لیکن اللہ کا خوف ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ نے جو دیا اللہ کے بندوں کو دیا، اب قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اے اللہ اس حقیر عبادتوں کو قبول فرما. ایک طرف عمل بھی کریں، دوسری طرف ڈریں بھی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں. وَهُمْ يَخَافُونَ، اور یہ لوگ ڈر رہے ہیں اللہ يتقبل منہم، اللہ قبول نہ کرے. اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی یہ کر دے، قبول نہ کرے. اس بات کو لے کر وہ لوگ ڈر رہے ہیں. تو عجیب چیز ہے، آدمی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہونا چاہیے. خدا را کسی کونے میں کسی ایسا محسوس نہ کرے کہ میں بڑا عبادت کرنے والا ہوں، میرے بڑے روزے ہیں، میرا بڑا قیام اللیل ہے، میری بڑی عبادتیں ہیں. اور کہا اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو خیرات کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں والسر فی ذلک، اس میں بھید کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کہا وخشیتہم، وہ لوگ عبادتیں کر رہے ہیں اور
ڈر رہے ہیں کہ اللہ سے ان کو پورا پورا اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے فوراً آیتوں میں آپ کہیں گے, اللہ تعالیٰ نے دوسری آیتوں میں کہا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, نیک عمل کیے, فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ, اللہ ان کو پورا پورا اجر دے گا, اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اجر میں کمی کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ پورا اجر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دے دی اور ساتھ ساتھ کہا اللہ پورا پورا اجر دے, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا زیادہ بھی دے, تمہارے عمل سے بڑھ کر دے. سورۃ فاطر آیت نمبر 30 اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں ذرا بڑھا کر دے گا, برابر برابر دے گا. تو اللہ تعالیٰ کہا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کا یہ انعام اور اکرام ہے کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے عمل سے بڑھا کر دیتا ہے. تو آپ نے اور میں نے بہت سارے نیک اعمال کیے ہیں اپنی طاقت کے مطابق, اپنے بساط کے مطابق. اللہ سے یہ آخری مرحلہ ہے, منزل قریب ہے. دیکھیے اللہ سے مناجات کیجئے, دعا کیجئے, اور یہ گنتی کے چند لمحات ہیں جو باقی ہیں. شیطان اس میں آپ کو اچک لے گا, بہت ساری چیزوں میں آپ کو ملوث کر دے گا. ابھی تو یہ چاند کا مسئلہ اللہ تعالیٰ ختم کیا, بولا کوئی بات نہیں, اتنے 29 دن روزے رکھے ہیں, سیدھی سادی بات ہے, چاند نظر آئے تو عید منا لو, نہیں منا تو 30 روزے پورے کر لو. اب اتنا ٹینشن اسے پڑھنے کی کیا ضرورت, ادھر ادھر بھاگو دوڑو اس کو, ارے نہیں, کوئی ضرورت نہیں. جو شخص 29 روزے رکھے اس کے لیے ایک روزہ کون سا مشکل ہے, مشکل نہیں. کہا کہ بولے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا ہے کہ ایک آدمی رکھ لے, اس کے لیے اتنی تگ و دو, اتنا ذہنی کشمکش کی ضرورت نہیں. آدمی اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں کہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو. اسی لیے صحابہ کرام تھے جو ہمیشہ ڈرتے تھے کہ ان کے عمل اکارت نہ ہو جائیں. کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی, کیا کہتے ہیں, میں نے صحابہ کرام میں سے 30 صحابہ کرام کو ایسے دیکھا کلہم یخاف النفاق علی نفسہ, ان 30 صحابہ میں سے ہر ایک اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے. یعنی کہتے تھے کہ کہیں میرے اندر نفاق نہ پایا جاتا ہوں, کہیں منافق میں نہ ہو جاؤں. ڈرتے تھے. ما منہم احد یقول انہ علی ایمان جبریل و میکائیل, ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو کہتا تھا کہ میرا ایمان بالکل جبریل اور میکائیل جیسا ایمان ہے. تو اسی کہتے ہیں قال الحافظ فی فتح الباری, کہتے ہیں والصحابۃ الذین ادرکہم ابن ابی ملیکہ من اجلہم, یہ حدیث روایت کرنے والے جن صحابہ کو انہوں نے پایا وہ صحابہ میں سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, ان کی بہن اسماء ہیں, ام سلمہ ہیں, اور العبادلہ الاربع 4 عبداللہ ہیں, عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عباس, اور سے کہا کہ وعقبہ بن حارث اور وقد ادرک بالسن جماع, یہ سارے کے سارے لوگ ایسے ہیں جو نیک عمل کرتے تھے لیکن اپنے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے کہ ان کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہوا کہ نہیں ہوا. تو آدمی نیک عمل کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے آدمی کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ, آدمی کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور وَأَعْمَالُنَا لَا تَخْفَى عَلَيْكَ, آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارا دل تیرے ہاتھ میں ہے, ہمارے اعمال تیرے سامنے ہیں, کوئی عمل ہمارا تجھ سے مخفی نہیں ہے. یا اللہ نیک راستے پر, سیدھے راستے پر ہم کو جمائے رکھ, اور ہم کو انبیاء کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صالحین کے ساتھ اٹھا. آدمی کو بار بار اس کی دعا کرنا چاہیے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے لائی ہیں, اس سے آپ یہ کوشش کریں. میرے پاس اتنا تو وقت نہیں ہے کہ میں ان اعمال کو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بتاؤں, صرف میں فہرست پڑھ دیتا ہوں. یعنی مطلب اس کی جو فہرست ہے کہ کن کن کاموں سے آپ کے اور میرے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں. جیسے بتایا ہے
ان فہرست کو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ کون سے کام ہیں جن سے اعمال یہ ہو جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں کہتے ہیں الکفر، کفر ہے جس سے آدمی کے اعمال اکارت ہوتے ہیں. والشرک، کفر کے مطلب ایسے بہت سارے کام جو کفر تک آدمی کو پہنچا دیتے ہیں. کفر دون کفرین، کفر کئی قسم کا ہوتا ہے، ایک بڑا کفر ہے، ایک چھوٹا سا کفر ہے. بہرحال کفر ہوتا ہے، یعنی دین کا مذاق کرنا، علماء کا مذاق کرنا، اور بہت ساری چیزوں کا مذاق کرنا. طواف کا اللہ میں نے لوگوں کے بارے میں سنا کہ لوگ طواف کا بھی مذاق کرتے ہیں. بتائیں کیا ضرورت ہے، بار بار عمرے پہ جاتے ہیں، جا کے کرنا کیا ہے؟ العیاذ باللہ. کوئی طواف کا مذاق کرتا ہے، اور روزے کا، ارے خواہ روزانہ صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہو. کہا کہ یہ سارے کفر کے الفاظ ہیں، یہ ساری چیزیں جس سے اعمال اکارت ہوتے ہیں. اور اسی طرح کہا والشرک، شرک اللہ تعالیٰ بچائے. ہم معاشرے میں جتنا شرک دیکھ رہے ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا لباس، جن کی شکلیں بتاتی ہیں کہ بڑے اللہ والے ہیں، لیکن مشرک ہے، قبر پرست ہے. ان کے اعمال کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حساب لے گا جو بالکل دین سے ہٹے ہوئے ہیں. اور اسی طرح والردہ، آدمی کا مرتد ہو جانا، نفاق اس کے دل میں پایا جانا. اسی طرح ایک چیز جو ہم اپنے اندر پاتے ہیں، الریا، دکھاوا ہے، جس سے سارے اعمال آدمی کے اکارت ہو جاتے ہیں. لوگوں کی دکھاوے کے لیے آدمی جو کچھ بھی کرتا ہے اس سے آدمی کو بچانا چاہیے، اور ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کے دکھاوے سے مجھے کوئی لینا نہیں ہے. اور اسی طرح ایک عمل وہ ہے المن والاذى، لوگوں پر احسان کر کے جتانا. جیسے آپ نے کسی کو کچھ کھلا دیا، پوچھا کیسا ہے، ٹیسٹی ہے. اگر دوسرے نیت سے پوچھے اچھا ہے، لیکن کسی کو کپڑا دیا، پیسہ دیا، کوئی چیز دیا، کہا کہ احسان. جیسے کوئی بھی بات ہوگی، ارے آپ کے لیے ہم نے کیا کیا نہیں کیا جی، کتنے کیا کیا احسانات ہم نے نہیں کیے. کہا کہ ایسے احسانات اگر کوئی جتاتا ہے تو یہ چیز ہے جس سے اس کا عمل اکارت ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ایک اور چیز ہے التکذیب بالقدر. اگر کوئی شخص تقدیر کو جھوٹ مانتا ہے، بولتا ہے کہ نہیں اپنی زندگی میں ہم جو کر لیں وہی ہے، اب یہ تقدیر وقدیر کوئی چیز نہیں ہے. حالانکہ حدیثوں میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں پہلے سے لکھ کر رکھ دی ہیں. ایک بات ہے جو لوح محفوظ میں اللہ نے ساری چیزیں لکھ دی ہیں. اس کے بعد سے سال بھر کی باتیں ہیں جو فرشتوں کو لیلۃ القدر میں دی جاتی ہیں. اس کے بعد روزانہ کی باتیں ہیں جو ہوتی ہیں. اس کے بعد اعمال ہیں پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں. اگر کوئی کہے کہ ساری چیزیں غلط ہیں تو اس کی بھی اعمال اکارت ہو جاتے ہیں. اسی طرح اچھی طرح سن لیں ترک صلاۃ العصر. اگر کوئی شخص خاص کر عصر کی نماز چھوڑتا ہے، باقیہ پوری نمازوں کی بات الگ ہے، لیکن عصر کی نماز جس میں آدمی بہت مصروف رہتا ہے اور ان نمازوں کو کہ بھی خیر اللہ میں سو جاتا ہے، اگر اسے جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو جس کے بارے میں کہا من ترک صلاۃ العصر، جو شخص عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں. تو آدمی کو اس کا احساس کرنا چاہیے. اور اسی طرح التعلی علی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر قسم کھانا. کیسے؟ حدیثوں میں بتایا گیا، صحیح حدیث ہے کہ جو دوست تھے، دو دوست تھے، ایک دوست ذرا نیک تھا، اللہ والا تھا، اور ایک دوست برا تھا، فاسق تھا، اور وہ ہمیشہ گناہ کرتا تھا. اور یہ اچھا دوست بار بار سمجھاتا تھا ارے بھائی اچھا ہو جا، ایسے مت کر، لیکن وہ ہمیشہ برائیوں میں ملوث ہوتا. ایک دن دیکھا کہ وہ برائی کر رہا ہے تو اس نے اللہ پر قسم کھا کر کہا اللہ تجھ کو نہیں بخشے گا. اللہ کو غصہ آیا. اللہ نے کہا کہ تو کون ہے میرے نام کی قسم کھا کر اس کے نہ بخشش کی بات کر رہا ہے، چل میں تجھے گرفت کرتا ہوں، اسے بخشتا ہوں. اللہ نے اس کے اعمال اکارت کر دیے، اسے بخش دیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ خامخواہ اللہ تعالیٰ کی نام کی قسم کھائی جائے، اور اللہ کی قسم آدمی کھاتا ہے، لیکن ایسے معاملے میں جیسے کسی کی بخشش نہ ہو، کسی کے بارے میں کہے کہ میں العیاذ باللہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہ ہو، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. اور اسی طرح مشاقت الرسول قولا او فعلا، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے. یہ بات بڑی اہم ہے. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کی نمازیں خلاف سنت ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نمازیں ہٹی ہوئی ہیں. میں بار بار تاکید کرتا ہوں، آپ تقلید کے پنجے سے نکلیے
اپنے نمازوں کا جائزہ لیجئے، کتابیں پڑھیے، علماء نے کتابیں لکھی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی، بہت سارے لوگوں نے انگریزی میں ان کتابوں کا ترجمہ ہوا، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ میری نماز کو ایسے بنا دے جیسے اللہ کے نبی کی نماز تھی۔ آپ کو مختلف، اللہ جزائے خیر دے، آپ کے سامنے عملی شکل میں نماز بتائی گئی، صفیں کیسی ہوں، ہاتھ کیسے باندھے جائے، رفع الیدین کیسے کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زندگی میں کی ہیں۔ آپ اور ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں اور ہماری نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹی ہوئی ہیں، تو اللہ کے پاس آپ کیا لے کر جائیں گے؟ آپ اور ہم جنگ بدر اور احد سے تو نہیں آ رہے ہیں، آپ اور ہم غزوہ خندق اور احزاب سے تو نہیں آ رہے ہیں، ہمارے پاس ہیں ٹوٹی پھوٹی نمازیں، اور وہ نمازیں بھی ڈھنگ کی نہ ہو، اور ہم کہیں ہم ویسے ہی پڑھیں گے جیسے ہمارے باپ دادا پڑھتے تھے۔ ارے ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا، ان کے پاس اتنی حدیثیں نہیں پہنچی تھی، جیسے کچھ انہوں نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ویسے کیا۔ لیکن آج اللہ نے آپ کے سامنے علم کھول کر رکھ دیا ہے، آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، آپ سیکھ سکتے ہیں کہ نماز کا طریقہ کیسے ہے، بہت سارے وسائل اللہ نے رکھ دیے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ اسی طرح جگڑ کر رہنا چاہیں گے تو اللہ کے پاس لے جائیں گے کیا؟ کوشش کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں اگر ہم نے اللہ کی رسول کی مخالفت کی، چاہے وہ عبادتوں میں ہو، سلوک میں ہو، تو ایسے ہوگا کہ ہمارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے جو بڑی محنت سے ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح الابتداع فی الدین، دین کے معاملے میں بدعتوں کا اختیار کرنا، بدعت کسی بھی شکل میں ہو، آج جو بدعتیں ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور چیز، نویں چیز جس کے بارے میں کہا، انتہاک حرمت اللہ فی السر، یعنی لوگوں میں بیٹھیں اچھے ہو جائیں، جیسے حدیث ہم نے بار بار پڑھی، لیکن جب اپنی نجی زندگی میں جائیں، پرائیویٹ لائف میں جائیں، اپنے کمرے میں جائیں جہاں کوئی دیکھتا نہ ہو، یا آپ کے موبائل میں، لیپ ٹاپ میں، جیسے بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے عادتیں ہوتی ہیں، اب اس میں ایک مرتبہ ڈوب جاتے ہیں تو نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ جو کوئی دیکھ نہیں رہا ہو تو ایسے بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، آدمی دیکھنے لگتا ہے، العیاذ باللہ، بے پردگی ہے، فحش ہے، فجور ہے، فسوق ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جبال تہامہ، تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ بھوسا بنا کر اڑا دے گا، ہباء منثورا، کوئی اس کی وقت نہیں ہوگی۔ تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں تاکہ ہم ان میں نہ ہو جائیں، آپ ہم کو بتائیے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے تو اللہ والے بن جاتے ہیں، لیکن جب اپنے اس میں جاتے ہیں، جیسے ہیں بہت سارے ہیں یہاں ہیں، کہا کہ لوگوں میں بیٹھیں گے تو بڑے نیک، جب اپنے گھر میں جائیں، اپنے جا کہا کہ آپ کو اور مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی نیک بننا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ بھی نیک بننا ہے۔ بیوی کہے اجی آپ مسجد میں بھی نیک، میرے ساتھ بھی نیک۔ آپ کے بوڑھے ماں باپ کہیں اجی میرے اولاد آپ مسجد میں بھی بڑے اللہ والے، میرے ساتھ بھی اللہ والے۔ تو آدمی کو اپنا سلوک یکساں رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح کہا الفرح والسرور بقتل المؤمنین، اگر کہیں مومنوں پر ظلم ہو رہا ہے تو اگر آپ کے دل میں خدا را کہیں خوشی محسوس ہو رہی، ارے ان کے ساتھ ایسا چھوڑنا چاہیے، جیسے بہت سارے ہیں ہمارے مسلمان ہیں، اگر ایک جماعت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو دوسری جماعت والے خوش ہو جاتے ہیں، ارے ان کے ساتھ ایسے ہونا ہے۔ ارے کہ وہ مومن ہیں، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، رسول کی رسالت پر یقین رکھتے ہیں، تو مومن کو مومنوں سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر کسی مومن کے قتل پر، تکلیف پر اگر آپ کو تکلیف محسوس نہ ہو، اگر کہیں آپ کے دل میں خوشی ہو، تو یہ ہوگا کہ ہمارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں، اس سے آدمی کو ڈرنا چاہیے۔ اور اسی طرح کہا اتیان الکہان والعرافین، اگر آدمی مومن ہے، اگر وہ کاہنوں کے پاس، ہاتھ دیکھنے والوں کے پاس، جوتشی کے پاس
اگر جاتا ہے، جو بہت سارے ہیں جو چہرہ دیکھ کر بتاتے ہیں یا ہاتھ دیکھ کر بتاتے ہیں یا گھر کا یہ دیکھ کر بتاتے ہیں کس جگہ آپ کو کیا بنانا چاہیے، یا بہت سارے ہیں ایسٹرولوجی، یعنی ستاروں کے اس سے جانتے ہیں کہ کب کون سا کام کرنا ہے، کب کون سا کام نہیں کرنا ہے، اس سے بھی آدمی کے اعمال یہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اہم بات آپ کو بتا دیں، عقوق الوالدین، عقوق الوالدین، ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی نہ کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اس سے بھی آدمی کے اعمال ہیں جو خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ الادمان علی الخمر، شرابی بن جانا، العیاذ باللہ، اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس عادت سے بچائے۔ اور اسی طرح کہا اقتناء الکلب، کتے کا پالنا۔ اب تو شاید مسلمانوں میں بہت کم لوگ ہوں گے جو کتے پالتے ہوں، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ چلتے زمانے کے ساتھ ساتھ جہاں بہت ساری چیزیں لوگوں کو دیکھا دیکھی ہمارے اندر آ جاتی ہیں، یہ چیز بھی ہمارے اندر آج نہ گئی ہو۔ کہا کہ اس سے اجر کم ہو جاتا ہے، آدمی کا اجر کم ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی حفاظت کے لیے پالتا ہے اور اسے اپنے گھر کے باہر رکھتا ہے یا اپنے چراگاہ کے لیے پالتا ہے یا شکار کے لیے پالتا ہے تو اس کی اصول الگ ہے جو فقہاء نے بیان کیے ہیں، اس کی بات الگ ہے۔ اور اسی طرح کہا المرأة الناشز حتی ترجع الى طاعت زوجها، کوئی عورت ہے اپنے شوہر سے لڑی ہوئی ہے، اس کا جھگڑا ہے اور جھگڑا بھی خامخواہ کا ہے، شوہر کے پاس آتی نہیں ہے، جا کے اپنی ماں کے گھر بیٹھی ہے، کہا کہ اس کے بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ایسا بہت ہوتا ہے، کبھی شوہر ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے، کبھی بیوی ناراض ہو کے بیٹھ جاتی اور زندگی ایسی تباہ ہو جاتی ہے۔ کہا کہ بلا وجہ دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہو کر اس طرح بیٹھ جاتے ہیں تو پھر نمازیں بیکار ہیں، یہ سب ناٹک ہے۔ نماز، روزہ، قیام اللیل، ارے گھر جب تک پرسکون نہ ہو اللہ سے آپ اپنا تعلق کیسے بنائیں گے؟ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ سکون سے نہ جیے اور آپ کا شوہر آپ کے ساتھ سکون سے نہ جیے، اللہ سے کون سا تعلق بنانے بیٹھے ہیں؟ اللہ سے تعلق کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی عائلی زندگی بھی پرسکون ہو، ازدواجی زندگی پرسکون ہو۔ اور اسی طرح کہا حجر المسلم لاخیہ المسلم، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق ختم کر لینا، توڑ لینا، اس سے بھی آدمی کے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اس کا ہے کہ اجر تو کم ہو جاتا ہے۔ علماء کا الگ اختلاف ہے کہ پورے اعمال تو نہیں ہوتے لیکن اجر ثواب کا کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پھر ایک بار میں کہوں گا کہ یہ ہمارا سفر کے رمضان مبارک کے آخری لمحات ہیں، قدر کیجئے، اللہ اللہ، اپنے وقت کو ضائع مت کیجئے، بس لمحات ہیں، اس کی قدر کیجئے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑائیے، دعا کیجئے، اگر کوئی بات کرنے کے لیے آئے بھی تو اسے تھوڑی دیر کے لیے پیچھے کر دیجئے اور کہیں یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، یا باغی الخیر، اے نیکی پانے والے آگے بڑھ، اب تو موسم ہے نیکی کمانے کا، یا باغی الشر، اے برائی کرنے والے، ہمیں برائی میں ملوث کرنے والے، اقصر، ذرا ٹھہر جا۔ ذرا ٹھہر جا کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان کی بعد آتے ہیں، کہا کہ نہیں، یعنی ہم نے ایسی تربیت کر لی کہ اب تو ہمارے قریب نہ پھٹک، اب تو ہم صرف اللہ اللہ کرنے والے ہیں اور اس کا اثر ہماری زندگی پر تک باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے اعمال کو قبول فرمائے، اور جو باتیں ہم نے سنی ہیں جو ہمارے اعمال کو گھن کی طرح کھا لیتی ہیں، دیمک کی طرح چاٹ لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان اعمال سے ہمیں بچائے رکھے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔